بنایا ہوا ہے آج مجھے لے کر کے خاص طور پر کہ یہ بہت بڑی بڑی کانفرنسوں اور بڑے جلسوں کے مقرر ہیں، اور شاید کیمرے والے بتا دیں تو پتہ چلے گا کہ یہاں کتنی بڑی کانفرنس چل رہی ہے، یہاں کتنا بڑا جلسہ چل رہا ہے۔ اصل مسئلہ بڑے جلسے، بڑے کانفرنس، بڑے میدانوں میں خطاب کرنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ناموس رسالت پہ بیان کرنے کا ہے۔ وہ چاہے 4 لوگ ہوں یا 4 لاکھ لوگ ہوں، ہم بات سب جگہ وہی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تعداد میٹر نہیں کرتی۔ اگر وہی مسئلہ ہوتا تو کبھی ہم ایک کوہ طور پہ چڑھ کے نہیں آتے۔ تقریباً اتنی اونچی سیڑھیاں چڑھ کر اور ایک چھوٹی سی محفل کے لیے ہم نے کبھی ایسا اسٹیٹس نہیں بنایا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ جس علاقے میں ہو پہنچنے کی ہماری اگر طاقت ہے تو ہم اس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹس دیکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھار لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے جلسے وہ کام نہیں کرتے جو 4 لوگوں کی محفل میں بات ہو جاتی وہ کام کر جاتے۔ تو تعداد کبھی میٹر کرتی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہم نے ایک جو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، وہ کوئی بہت بڑی کانفرنس اور بہت بڑے جلسے میں نہیں ہوا تھا۔ وہ مسجد کی ایک چھوٹی سی محفل تھی جس میں 40 سے 50 لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن جو بات نکلی، جہاں پر نشانہ لگایا گیا تھا، سیدھے جا کر کتے پر نشانہ لگی رہا۔ اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بڑی کانفرنس ہوگی تو بولیں گے بات وائرل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ جس بات کو جیسا چاہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات میں پھیلا دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو ہمیں صرف حکم کس چیز کا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ تقریر ختم کر دیا، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یاسین شریف میں، جس کا مطلب آپ سمجھو۔ ابھی میں نے پڑھا تو سب شوق ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ختم ہو گیا، کیونکہ آپ ختم پہ ہی آیت سنتے ہیں نا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بہت سارے لوگ کچھ بات ختم کرنے کو بھی یہی کہہ جاتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہر عالم دین اس لیے بیان کرتے ہیں اس کو آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبان تھی۔ انبیاء اکرام جب تبلیغ کرتے تھے اور آخر میں وہ یہ کہتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مطلب یہ ہے ہم پر صرف پہنچانا فرض ہے، کسی کو مار کر کے عمل کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کسی کو ہم سے ایگری کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم پر کام کیا ہے؟ صرف پہنچانا، لوگوں کے دلوں میں اتارنا اور دنیا بھر میں پھیلانا، یہ رب کی شان ہے، یہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ خیر، آج جو بات سننی تھی آپ کو وہ آپ نے سن لیا۔ قبلہ استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ سے ان کی ناصحانہ کلمات آپ سن رہے تھے۔ بڑوں کے بولنے کے بعد پھر ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن چند باتیں چونکہ آپ محبت میں سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو عرض کیے دیتا ہوں۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز منتقل کرتے چلے جاؤ۔ دین کون سا ہمارے بچے اختیار کرنے والے ہیں آگے کے دور میں، کیونکہ سارا کا سارا ان کا دار و مدار آج انٹرنیٹ پر ہے، سوشل میڈیا،
یہ بہت بڑا سورس ہے انفارمیشن کا، یعنی آپ کو جو معلومات پہنچتی ہے اس کا سب سے بڑا سورس آج کے دور میں کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ کچھ بھی آپ سے پوچھا جائے کیسے پتا چلا آپ کو؟ سوشل میڈیا یہ بہت بڑا سورس ہے۔ اور پہلے کے دور میں کسی سے کچھ سوال کرتے، اگر وہ کوئی مسئلہ بتاتے بھی تو آپ کو کیسے پتا؟ تو کہتے بہاری شریعت میں پڑھا ہے میں نے، بخاری شریف میں پڑھا ہے میں نے۔ وہ کتابیں سورس تھیں انفارمیشن کی، اور آج کے دور میں ساری چیزوں کا سورس جو ہے وہ سوشل میڈیا۔ دینی نالج بھی، دنیاوی نالج بھی، سب چیزوں کو انہوں نے سورس بنایا۔ اس لیے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دین، اس کو بزرگوں نے فرمایا انظر امن تأخذون دینکم، یہ ہمیشہ دیکھا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ مارکیٹ میں جا کر کے اپنا سامان خریدنے کے لیے اس کی کیٹیگری چیک کرتے ہو، ڈاکٹر کو دکھانا ہے اپنا جسم تو آپ اس کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کسی کو انجیکشن سے مار تو نہیں دیتا۔ اور اس میں بھی آپ عام طور پر ڈگری تو ہے یہ بی ایچ ایم ایس، بی اے ایم ایس، بی یو ایم ایس، لیکن آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہو وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایم بی بی ایس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اگر ایم ڈی ہو تو اس کو پریفر کریں۔ جسم کو دکھانے کے لیے بھی آپ بہت جانچ پڑتال کر رہے ہو، سامان خریدنے کے لیے بھی جانچ پڑتال کر رہے ہو، ہر چیز میں اپنے معاملات کے لیے وکیل بھی ڈھونڈتے ہیں تو اس کے ریویوز لیتے ہیں پہلے کہ کیسے۔ اس سب چیزوں میں ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے دین کو ہم اتنا ہلکا سمجھ لیں کہ ایرا غیرہ جو بھی بیان کر گیا اس سے دین لے لیں گے؟ سورس آف انفارمیشن جو ہے، معلومات کا جو ذریعہ ہے آپ کا، اس کے اوپر آپ کی ہمیشہ توجہ ہونا چاہیے۔ کیا چیک کرنا ہے؟ آپ لو نالج لو، انٹرنیٹ سے لو، کہیں سے بھی لو، لیکن ایک کسوٹی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گولڈ جو ہے نقلی کیسا ہوتا ہے، اصلی کیسا ہوتا ہے، تو آپ کبھی بھی ٹھگے جا سکتے ہو، اچھی اچھی دکانوں سے بھی ٹھگے جا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس پارس ہے، چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے، تو آپ جہاں پر بھی جائیں گے اپنے اس آلے کا استعمال کریں گے۔ مجھے بہت قیمتی چیز خریدنی ہے تو چیک تو کر لوں کہ اس میں پیوریٹی کتنی ہے، اوریجنل کتنا ہے۔ آپ چیک تو کرو گے، کسی سے کروا تو لو گے، دو چیزیں تو کرتے ہو سونا خریدنے سے پہلے۔ اس لیے ایک پارس آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک کسوٹی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ دین جو حاصل کر رہے ہو ایک بہت بڑی دولت آپ حاصل کر رہے ہو، اور سورس آپ کو لینا ہے تو اس کسوٹی کے ذریعے سے پرکھ کر کے دیکھنا۔ کبھی یہ مت دیکھنا کہ اس کا جبہ کیسا ہے، اس کی ٹوپی کیسی، اس کی داڑھی کیسی ہے، اس کے پاس ڈگریاں کون سی ہیں، یہ انجینئر ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ پروفیسر ہے، کون سے مدرسے کا فارغ ہے۔ یہ سب چیزیں بعد میں میٹر کرتی ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا عشق رسول کتنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کتنا ہے۔ اگر اس چیز میں وہ پکا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے پاس بالکل اوریجنل دین آئے گا، اور اس میں اگر کہیں ڈلمل یقین دکھتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کو ڈپلیکیٹ گولڈ کوئی ٹھگا دے گا، کوئی آپ کو پکڑا کے چلا جائے گا۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کو یہ آج سب سے بڑی دقت ہے کہ سوشل میڈیا تو وہ یوز تو کر رہے ہیں، لیکن دین کا سورس جن لوگوں سے وہ حاصل کر رہے ہیں، کیا ان کے بارے میں ان کی نالج ہے، کچھ معلومات ہے کہ جن سے ہم اپنا دین حاصل کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ باتیں تمہید کے طور پر میں نے کیوں کہا اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میرے عزیزو، اب ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جو دین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ میں آیا، صحابہ کرام سے تابعین میں آیا، سورس یاد رکھو اور ذریعہ راستہ یاد رکھو۔
صحابہ میں آیا، صحابہ سے جو صحابہ کو دیکھے ہیں وہ کون کہلاتے ہیں؟ تابعین۔ تابعین کے بعد اولیاء کاملین، اولیاء کاملین سے یہ علماء اہل سنت۔ یہ جو سورس ہے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا کہ وہی دین میرا سچا ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ یہ سارے سورس میں سے کہیں کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہوا دکھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ دوسرے راستے والا ہے، صحابہ کا انکار کرنے والا، تابعین کی گستاخی کرنے والا، اولیاء کی بے حرمتی کرنے والا، علماء کی جماعت سے بغاوت والا۔ اس طرح سے کوئی بھی شخص آپ کو نظر آیا تو اس سے دین حاصل کرو گے تو گمراہی تمہارے سامنے ہے۔ اسی لیے اولیاء کاملین کی باتیں ہم بار بار محفلوں میں کیوں عرض کرتے ہیں؟ یہ جو محفل ہے نا غوث پاک کی، غریب نواز کی، کیوں منعقد کرتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بچوں، ہم پر ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ گوگل کا نہیں ہے، وہ غریب نواز اور غوث پاک سے ہوتا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے وہ اس راستے سے آیا ہے۔ بچوں کو یہ چیز آپ ان کی گٹھی میں پلا کر کے جاؤ کہ یہ سورس آف انفارمیشن جو ہے، یہ جو دین کا راستہ ہے جہاں سے ہمیں ملا ہے، اس سے ہٹ کر کے ہمیں نہیں لینا ہے، ان کے گستاخوں سے نہیں سیکھنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو کچھ کہہ رہا ہے، سن تو لے، سن تو لے کیا بات کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، بہت بڑے بڑے لوگوں کی میں بات آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کی باتوں کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں نا، یہ عام بات نہیں ہے، کسی بد مذہب اور بد عقیدہ کی باتیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ چلے ہم یا دیگر علماء اصلاح حال کے لیے کسی کے ساتھ بات کی ہے وہ الگ بات ہے، کسی کے ساتھ بیٹھک ہوئی ان سے کچھ سمجھنے کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، جو علماء اہل سنت ذمہ دار وہ اگر ان کے معاملات اصلاح کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر، سنیت کی خاطر اگر وہ ان کے معاملات وہ ایکسپشن میں، عوام الناس کے لیے، عوام اہل سنت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دینی معاملات میں کسی ایسے کی طرف توجہ بھی کیا تو بزرگوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سخت پکڑ فرمائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ 5 سال تک تو مجھے ایسے ہی کھڑا رکھا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کسی بد مذہب کی بات سن رہا تھا، بد عقیدے شخص کی بات سن رہا تھا۔ اس بارے میں میرے عزیزو اس چیز کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ اب جو دور آ رہا ہے، گمراہیاں تمہاری چوکھٹ پر آ گئی، کتنے ایسے میں آپ کو بتاؤں، کتنے ایسے روز ایک فرقہ جنم لے رہا ہے، اس کا کوئی بانی ہوگا۔ شیطان بھی آج کھڑا ہو جائے اور کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں، اس کے فالوور تو کچھ تو آئیں گے۔ آپ یہ مت دیکھنا کہ کس کے پیچھے کتنے لوگ جا رہے ہیں۔ آپ نے گمراہیوں کے یہ جو دروازے دیکھے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پرکھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے تو خواہ ان دروازوں پر مت بیٹھو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ریفرنس نمبر یہ، ریفرنس نمبر وہ، فلاں، لیکن وہ گستاخ ہے صحابہ کا، گستاخ ہے تابعین کا، گستاخ ہے اولیاء کا، تو اس کی ان باتوں کو بھی نہ سنو، ان باتوں کو بھی نہ سنو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ہے، نہیں ان سے قبل کے ایک بزرگ ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ ایک بد مذہب شخص ان کو قرآن کی بات سنا رہا تھا، تو آپ نے کہا تم مت سناؤ مجھے، کہا قرآن تو سچا ہے نا، سچی کتاب ہے، تو کہا اگر یہ سننے کی عادت ڈال لی جائے، آج تو قرآن سنا رہا ہے، کل اس کے ساتھ کوئی اور چیز تو سنا دے گا جو چیز تھی ہی نہیں اس کے اندر، تو سامنے والا اس کو بھی وہی سمجھ بیٹھے گا۔ آپ کے سامنے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بچوں کے لیے بھی میں کہتا ہوں، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غریب نواز پر اوچھے حملے کرنے والے ایسے سوشل میڈیا کے جوکر ابھی دیکھے ہم نے، پاکستان سے اٹھے ہوئے، وہاں پتہ نہیں روز ایک فرقہ جنم لیتا ہے، اور 72 سے زیادہ ہو چکے ہوں گے وہاں پہ۔
میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ سوشل میڈیا میں کوئی حد نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کیا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول اتنا تو رکھو کہ میرا راستہ وہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بتایا، سرکار غریب نواز نے بتایا، غوث پاک نے بتایا، امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں ائمہ اکرام نے بتایا۔ وہ کہاں سے لے کر کے بتایا؟ تابعین اور صحابہ کا راستہ بتایا۔ یہی سورس کے ذریعے سے قائم رہو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ اب اولیاء کرام کی بات میں مختصر سی یہ کہہ دیتا ہوں کہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ کون ہیں وہ سچے لوگ؟ کون ہیں وہ سچے لوگ؟ اس کو قرآن ہی گواہی دیتا ہے کہ سچے اور تقوی والے وہی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے، اور متقی ہی اللہ کا ولی ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور متقی کون ہے؟ تقوی والا کون ہے؟ اس کی دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ تقوی در حقیقت اللہ کے خوف کو کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت جس کے سینے میں ہے، لیکن وہ تقوی اس کو ایسا پابند بنا دیتا ہے، ایسا پابند بنا دیتا ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائرے سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھتا۔ متقی وہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بڑے پرہیزگار ہیں، کون؟ کھانا چھوڑ دینے والا، پانی چھوڑ دینے والا، لمبے لمبے چلے کرنے والا۔ لوگ یہ کہتے ہیں دنیا چھوڑ دیا انہوں نے، یہ بہت پرہیزگار ہیں۔ میرے عزیزو، یہ چیز تو سنیاسی بھی کر لیتے ہیں، کھانا چھوڑ دینا، روٹی چھوڑ دینا، یہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دینا، کپڑے پہننا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو سنیاسی بھی کر لیتے ہیں۔ تو سنیاس کا نام تقوی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ چیزیں چھوڑنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی در حقیقت اللہ رب العزت کے اس عظیم خشیت اور خوف کا نام ہے جو اس کو شریعت سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں کرتی۔ ہاں، کوئی بندہ ایسا آپ کو دکھ رہا ہے کہ سب دنیا تو چھوڑا ہوا، اس کا گھر بار کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نماز کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ اور کئی ایسے بابا بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ کھول کر کے، بیڑی والے بابا بھی ہیں، سگریٹ والے بابا بھی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے بابا ہیں، اور لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، ایک کش پلاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ سب تمہارے زمانے کا چیلنج ہے نوجوانوں۔ اگر اس سے بڑی بھی کوئی اچھمبے والی بات بھی وہ کر کے دکھائے تو تولنا کس میں ہے؟ کسوٹی تمہارے پاس ہے عشق مصطفیٰ۔ اور عشق مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرہ لگاتا ہوں لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوں، یہ عشق رسول کی بہت بڑی علامت ہے۔ عشق رسول کب پتہ چلے گا کہ ہے یا نہیں؟ عاشق وہی صادق ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو عمل کرتا، وہی سچا عشق والا ہے۔ باقی زبانی کی بات نہیں کر رہا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دکانیں